اگر خود کو جوان رکھنا ہے تو کھانے کے بعد کبھی پانی مت پیا کرو۔ اگر بچوں میں نزلہ اور زکام زیادہ بڑھ جائے تو ان کو گھر میں لونگ ادرک کا قہوہ بنا کر اس میں شہد مکس کر کے پلائیں۔ بچوں کی ہڈیاں کمزور ہیں تو ان کو کیلا دودھ میں مکس کر کے دیں، ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ اگر بار بار چھینک آتی ہو یا الرجی کی وجہ سے چھینک نہیں رکتی تو سفیدے کے تازہ پتے سونگھ لیا کریں۔ رات کو سونے سے پہلے ایک بار آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو ساری رات سکون کی نیند آتی ہے اور گھر میں کوئی چوری نہیں ہوتی۔ گھر میں عورت کو جھاڑو مغرب کی سمت لگانے مت دیا کرو کہ اس طرف جھاڑو لگانے سے غربت اور نحوست پیدا ہوتی ہے، اور جو عورت اذان کے وقت جھاڑو لگائے اس کے گھر میں برکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بچوں کی کھانسی نہیں رکتی تو ان کے شہد میں کالی مرچ ڈال کر دیں، کھانسی فوراً بند ہو جائے گی۔ عورت کے لیے دنیا میں سب سے خوبصورت کچھ ہے تو وہ اس کا اپنا چہرہ۔ وہ خوبصورت ہو تو اس کے لیے اس چہرے سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہر عورت میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ خود خوبصورت نظر آئے، باقی اس کے لیے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ اگر کسی عورت کے چہرے سے خوبصورتی ختم ہونے لگ جائے یا اس کے چہرے پہ بڑھاپا محسوس ہونے لگے تو پریشان مت ہوں، بلکہ گھر میں اس کو یہ عمل کرنے کا کہیں۔ سب سے پہلا کہ وہ 5 وقت کی نماز ادا کیا کرے اور سجدے میں کم از کم 5 منٹ تک لمبا سجدہ کرے، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان کے جسم کا خون سارا چہرے کی طرف گردش کرتا ہے اور یوں چہرے میں موجود تمام خلیات کو خون میسر ہوتا ہے، جس وجہ سے چہرے پہ تمام جھریاں داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور گھر میں اس کو تازہ گاجر کا جوس روزانہ 1 گلاس دیں اور اس میں حسب ذائقہ کالا نمک لازمی شامل کریں، کیونکہ بنا نمک کے گاجر کا جوس قبض پیدا کرتا ہے۔ اور یہ عمل 1 ہفتے تک کریں، پھر دیکھیں عورت کا چہرہ کتنا چمکدار اور روشن ہو جائے گا، چہرے پہ بڑھاپا بھی ختم ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھمبی کھانا پسند فرماتے تھے۔ جامعہ الکبیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھمبی میں شفا ہے۔ اس میں آنکھوں کے امراض کا علاج، درختوں کے نیچے سایہ دار یا پھر کسی نمی والی جگہ پر اگا ہوا ایک چھتری نما پودا، جسے اردو میں کھمبی اور انگریزی میں مشروم کہا جاتا ہے۔ یہ ذائقے میں اس قدر لذیذ ہے کہ آج کل بڑے بڑے ہوٹلوں اور ریسٹورنٹ میں خاص ڈش کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ مشروم کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو کم و بیش 15,000 برس قبل متعلق قدیم مصر لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ آبادیت کا پودا ہے جسے کھا کر انسان ہمیشہ کی زندگی پا سکتا ہے۔ اس کے لذیذ ذائقے نے قدیم مصری حکمرانوں کو دیوانہ بنا رکھا تھا۔ اس ہی وجہ سے اس پودے تک رسائی عام آدمی کے بس کی بات نہ تھی، یعنی یہ پودا صرف حکمرانوں کے لیے مخصوص سمجھا جاتا تھا۔ یہ پودا دنیا بھر کے ممالک کے باقاعدہ طور پر کاشت کیا جانے لگا اور اس کا استعمال عام ہوتا چلا گیا۔ 19ویں صدی کے آخر میں فرانس اس پودے کی کاشت کرنے والا پہلا ملک تھا، اور اگر مزید تحقیق کی جائے تو پتہ چلتا ہے لوئس ششم اس کی کاشت کرنے والا پہلا فرانسیسی باشندہ تھا۔ اس وقت یہ پودا پیرس کے قریب واقع خاص قسم کے غاروں میں اگایا جاتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد انگلینڈ میں اس کی کاشت شروع ہو گئی۔
اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ مشروم کی کاشتکاری میں کم مشقت، مناسب سرمایہ کاری، محدود جگہ درکار تھی۔ انگلینڈ کے بعد اس کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا اور 19ویں صدی کے آخر تک امریکہ اور کئی مشرقی ممالک نے انگلینڈ سے اس کے بیج درآمد کر کے اپنے ملک میں باقاعدہ طور پر اس کی کاشت شروع کر دی۔ 1940 کے بعد دنیا کے بیشتر ممالک نے نہ صرف اس کی کاشتکاری کا باقاعدہ آغاز کیا بلکہ اس کی غذائی اہمیت بھی آگاہی اجاگر کرنے کی لگی تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ عمومی طور پر 4 اقسام کی مشروم ہی کھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، کیونکہ اس کی چند اقسام زہریلی ہیں جو قابل استعمال نہیں۔ مفید مشروم میں چائنیز مشروم، شٹا کی مشروم، آسٹریلین مشروم، سفید بٹن مشروم شامل ہیں۔ جدید تحقیق مطابق ماہرین نے بیماریوں سے بچانے والی جن 5 اشیاء کی فہرست ترتیب دی ہے ان میں مشروم بھی شامل ہے۔ انسانی جسم میں قوت مدافعت مضبوط کرنے کے لیے مشروم بہترین سبزی تسلیم کی جاتی ہے، اگرچہ اسے ادویاتی طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن غذائی طور پر صدیوں سے مشتمل کھمبیوں کی ایک قسم میں لینٹینین نامی کیمیکل پایا جاتا ہے جو قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں موجود ایک اور اہم جز اریٹا ڈینینی کی بدولت اضافی کولیسٹرول کی مقدار کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ دل کی بیماریوں اور ہائی بلڈ پریشر کے لیے بھی اکثر ہے۔ کھمبیوں کا استعمال آنکھوں کے عوارض سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ان کی 2 اقسام فلیٹ اور بٹن بھی سیلینیم بکثرت پایا جاتا ہے جو کہ غدر قدامیہ کے سرطان سے بچاتا ہے۔ سیلینیم وٹامن اے کے ساتھ مل کر فری ریڈیکلز کا خاتمہ کرتا ہے جو کہ خلیات کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بٹن کھمبیوں سے ایسٹروجن ہارمون کی افزائش ہوتی ہے۔ 2000 سے زائد چینی خواتین کے جائزے سے یہ مشاہدہ کیا گیا کہ وہ خواتین جنہوں نے تازہ اور خشک کھمبیاں جتنی زیادہ تعداد میں استعمال کی ان میں بیرٹس کینسر کے امکانات اتنے کم ہو گئے تھے کہ یہ امکان ان خواتین میں مزید کم تر دکھائی دیا گیا جو روزانہ سبز چائے بھی پیتی تھی۔ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ چین میں دیگر ترقی یافتہ ممالک کی نسبت بیرٹس کینسر کا تناسب 5 سے 4 گنا کم ہے، اگرچہ اب چین کے انتہائی خوشحال علاقوں میں بھی ماضی کے مقابلے میں بیرٹس کینسر کی شرح بڑھنے لگی ہے۔ ایسی خواتین جو کہ کھمبیوں کے ساتھ ساتھ سبز چائے بھی پیتی تھیں ان میں 90% تک بیرٹس کینسر کا خطرہ کم تھا۔ محققین نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ ایسی خواتین جو ایک اونس کا کم از کم 1/3 حصہ روزانہ کھمبیاں استعمال کرتی تھی ان میں رسولی بننے کے خطرات 64% تک کم ہو گیا۔ کھمبی کے چند فوائد یہ ہیں: کھمبیاں اور مشروم آنکھوں کے تمام امراض بالخصوص عشوب چشم کے لیے انتہائی نافع ہیں۔ کھمبی کا پانی سرمے میں خوب اچھی طرح مکس کر کے آنکھوں میں لگایا جائے تو اس سے پلکوں کے بال مضبوط ہو جاتے ہیں اور بینائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھمبی سکھا کر باریک پیس لیں۔ اگر یہ سونف زخموں پر لگایا جائے تو زخم بہت جلد مکمل ہو جاتے ہیں۔ اس حال کے عرصے میں کھمبی کا استعمال مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اس حال کے بعد لاحق کمزوری بھی رفع کرنے کے لیے مجرب ہے۔ دائمی کھانسی کے مریضوں کے لیے اس کا استعمال فائدہ مند ہے، بلغم خارج کرنے میں معاون ہے۔ ہر قسم کے بخار، خاص طور پر ٹائیفائڈ سے نجات کے لیے کھمبی کو شہد میں مکس کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ تھوک میں خون خارج ہو یا ٹی بی کا عرضہ لاحق ہو، دونوں ہی صورتوں میں کھمبی فائدہ مند ہے۔
ماہواری تکلیف میں کھمبی کا عرق مفید ہے، کھمبی کا پانی جراثیم کش ہوتا ہے، اس لیے تمام قسم کے وبا امراض میں فائدہ مند ہے۔